حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب باقر علی صاحب روش لکھنوی المعروف شلن بھائی ابن غلام عباس صاحب کی روح کو اصال فرما دیجیے گا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الى قیام یوم الدین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ صلوات۔ حضرات، یہ مجلس میرے پڑھنے کے لیے بہت ہی میرے لیے دشوار کن ہے، اس لیے کہ میرے محسن جناب باقر علی صاحب شلن بھائی تقریباً یتیمی کے بعد 30 سال کا عرصہ ان کے ساتھ میرا گزرا، اور انہوں نے وہ محبت دی جو ایک باپ محبت دیتا ہے۔ بہرحال ان کے بیٹے کی خواہش تھی، ان کے گھر والوں کا حکم تھا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ میں اپنے ذہن سے اتنی دیر کے لیے کہ جب تک کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں ذکر فضائل اہل بیت ان کے تصور کو دور رکھوں، لیکن یہ میرے لیے دشوار کام ہے، اس لیے کہ اسی بارگاہ میں نے سب سے پہلی جو مجلس پڑھی تھی اپنے والد کے انتقال کے بعد، اس میں آگے شلن بھائی اور حوصلہ افزائی، اور میری نظروں میں وہی تصور گھوم رہا ہے۔ لیکن بہرحال مرنے کے بعد انسان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ اس کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے اصال ثواب کیا جائے، اور یوں تو اصال ثواب کے بہت سے ذریعے ہیں، بہت سے طریقے ہیں، اور بہت سے طریقوں سے اصال ثواب کیا جاتا ہے، لیکن ذکر فضائل اہل بیت اور مصائب اہل بیت ایک بہترین اصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ میں نے جس حدیث شریف کو اس مجلس میں عنوان بیان قرار دیا، آ جائیے اندر تشریف لے آئیے، ہزاروں مرتبہ کی آپ کی سنی ہوئی حدیث، جس میں پیغمبر اسلام حضور ختم مرتبت محمد مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو بھی میری آل کی محبت میں زندگی بسر کرتا ہوا اس دنیا سے، خلاصہ یہ ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ شہید ہے۔ شہادت کی تمنا تو دنیا میں ہر مسلمان کو رہی، اور ہر یہ چاہتا ہے کہ ہمیں شہادت ملے، لیکن حقیقت میں شہادت اسی کو ملتی ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت پیغمبر کی محبت ہو۔ اگر اہل بیت پیغمبر کی محبت نہیں ہے
تو میدان میں جا کر تلواروں کے زخم کھا کر اپنے خون میں نہا کر بھی مر جائے تب بھی وہ شہید نہیں ہے۔ اور اگر ولایت آل محمد کا اقرار ہے، محبت اہل بیت ہے، تو جسم سے ایک قطرہ خون بھی نہ گرے لیکن پیغمبر کہیں گے یہ شہید ہے، یہ شہید ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ہم محبان آل محمد میں سے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد۔ غلام تجیر صاحب تشریف لے اندر آ جائیں، اشتر صاحب آپ بھی تشریف لے، ایک بلندر صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، شہادت زندگی کا نام ہے، شہادت نور کا نام ہے، شہادت بلندی کا نام ہے، شہادت مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی کا نام ہے کہ جس کے بعد موت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ شہادت ملتی ہے اہل بیت نبوت کی محبت سے۔ ہماری محبت شہادت نہیں دلوائے گی، ہمارے جیسوں کی محبت شہادت نہیں دلوائے گی، دور اول کے مسلمانوں کی محبت شہادت نہیں دلوائے گی۔ اگر شہادت کا تمغہ ملے گا تو علی کی محبت ہو، فاطمہ کی محبت ہو، حسن حسین کی محبت ہو، امام سجاد کی محبت ہو، امام باقر کی محبت ہو، امام صادق کی محبت ہو، امام موسی کاظم کی محبت ہو، امام علی رضا کی محبت ہو، امام محمد تقی کی محبت ہو، امام علی النقی کی محبت ہو، امام حسن عسکری کی محبت ہو، اور قائم آل محمد۔ جب ان کی محبت ہوگی تو انسان اپنے بستر پر مرے گا مگر شہید ہوگا، مگر شہید ہوگا، تائب ہوگا، مغفور ہوگا، گناہوں سے توبہ کر کے مرے گا، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی۔ لیکن شرط ہے، ان کی محبت، ان کے اسماء گرامی میں نے آپ کے سامنے لیے، اگر ان کی محبت ہے تو شہادت ملے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہدا ذہن یہ سوال کرے کہ ان کو دیکھیے، اعلان ہوتا ہے مر گئے اور یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہیں۔ وہی موت کا اعلان تو زندگی کا اعلان ہے، وہی موت کا اعلان تو زندگی کا اعلان ہے۔ آپ نے کبھی مردوں کو سلام کیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہم نے کبھی مردوں کو سلام نہیں کیا؟ سلام و دعا تو زندوں سے ہوتی ہے۔ تو آپ ادھر ادھر کے قبرستانوں میں نہ جائیے، ہمارے قبرستانوں میں آئیے اور اہل قبور کی زیارت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ جو قبروں کے اندر دفن ہیں وہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں۔ وہ مرے نہیں ہیں۔ میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، آپ ہمارے علماء سے نہ پوچھئے، ادباء سے نہ پوچھئے، شعراء سے نہ پوچھئے، معززین سے نہ پوچھئے، ہمارے امام باڑوں میں آ کے نہ دیکھئے، ہماری مسجدوں میں نہ جھانکیے، ہمارے قبرستانوں میں آ جائیے، ہماری زندگی کا ثبوت تو وہیں مل جائے گا، ہماری زندگی کا ثبوت تو وہیں مل جائے گا جہاں ولدیت کے ساتھ جگایا جا رہا ہے۔ جیسے کوئی تھکا ہوا سو رہا ہو، سن اور سمجھ، تو یہ مردے نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، سنتے سمجھتے وہی ہیں جو زندہ ہوتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد والے۔ مردے نہیں سنتے سمجھتے، زندہ سنتے سمجھتے۔ اور یہ کمال کس چیز کا ہے؟ اقرار ولایت آل محمد کا، اقرار ولایت آل محمد کا۔ جس نے ولایت آل محمد کا اقرار کیا، یہاں صاحبان علم بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی تشریف فرما ہیں، عزیزان گرامی، اگر کہیں پر کچھ غلطی ہو جائے مجھ سے تو پورا حق ہے کہ بعد ختم مجلس مجھے متوجہ کریں۔ عزیزان گرامی،
اقرار ولایت آل محمد، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ان میں منتخب کیا کہ جن کے دلوں میں ولایت آل محمد ہے، مال غنیمت کی طرح سے نہیں بڑھتی ہے، نہ ذات تبرک کی طرح سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ بھی تبرک بانٹتے ہیں، سب کو مل جاتا ہے تبرک، چاہے وہ تبرک کی لالچ میں آیا ہو، اسے امام حسین سے کوئی مطلب نہیں ہے، اہل بیت سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ باقر خانی اور شرمال کے چکر میں آ گیا، مگر آپ اسے روکتے نہیں ہیں، دے دیتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کی محبت ایسے نہیں بڑھتی ہے کہ ہر دولے لنگڑے اور ہر ہی مسلمان کے دل میں آ جائے۔ اسلامی چہرہ بنا لینا اور ہے، محبت اہل بیت کا دل میں آنا اور ہے، محبت اہل بیت کا دل میں آنا اور ہے۔ آدمی داڑھی رکھ لے، کرتا پیجامہ پہن لے، سمجھ میں آنے لگے کہ مسلمان ہے، لیکن ایسے محبت اہل بیت نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت کیوں ہی آ جائے۔ آپ نے کبھی ایک بات غور کی کہ اہل بیت کی محبت ہر دل میں کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ پورے عالم اسلام کا اگر جائزہ لیں تو آپ دیکھیں، انبیاء کا ذکر کیجئے، اوصیاء کا ذکر کیجئے، خاقان خدا کا ذکر کیجئے، آسمانی کتابوں کا ذکر کیجئے، نماز روزے کا ذکر کیجئے، دنیا بھر کی باتیں کیجئے، آدمی جھوم جھوم کے سنے گا، سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے دین دار آدمی ہیں، لیکن جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو کچھ لوگ کروٹیں بدلنے لگتے ہیں، آپ مسکرانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں، وہ بے چین ہونے لگتے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ دیکھیں، ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ بگڑ جائیں، آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ مسکرا دیں۔ اب مجبوری کیا ہے؟ ہمارا مسکرانا ہمارا حلالی ہونا کی مجبوری ہے۔ ہم حلالی ہیں تو اہل بیت کے ذکر پر مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جن کی نسلیں خراب، محبت تو جانے دیے، ذکری میں بگڑ جاتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ ارے آپ سامنے کی بات دیکھ لیجئے، اسی لکھنؤ کے اندر جب عراق کے سلسلے میں جلسے ہو رہے تھے تو یہیں ایک میدان میں جلسہ ہوا، جس میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ بیان کیا گیا کہ جناب سلمان ندوی، ان سے جب یہ کہا گیا کہ بھائی نواسہ رسول اور مولا علی کے روضے کی بات ہے، آپ کچھ بولیے، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں ایسے جلسوں میں اور ایسی چیزوں میں نہیں پڑھتا۔ ہفتہ 10 دن گزرے تھے کہ اخباروں میں ایک ان کا خط آیا ہوا، جو ابو بکر کے نام انہی نے لکھا، بغدادی، ابو بکر بغدادی، جو اب تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کون سا ابو بکر ہے؟ بغداد والا ابو بکر ہے، ہاں مدینے والا نہیں، بغداد والا ابو بکر۔ اس نے کہا کہ ہم امیر المومنین ہمیں لوگ کہیں، کسی کی سمجھ میں آیا ہو نہ آیا ہو، ندوۃ العلماء کے ایک بزرگ، دوسروں کے بقول عالم، کیونکہ ہمارے ہاں تو علم معرفت ربانی کا نام ہے، معرفت ربانی کا نام ہے علم۔ تو عزیزان گرامی، انہی نے امیر المومنین کہہ کے خط لکھ دیا۔ جب لوگوں نے دوڑایا تو اب پریشان ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لیکن ہمیں مزاج سمجھ میں آ گیا۔ اس 1400 برس بعد کی تاریخ میں ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس دور میں ایرے غیرے نتھو خیروں کو لوگوں نے مان کیسے لیا؟ کچھ تو ہوگا تبھی مانا۔ تو اب اس دور میں دیکھ لیجئے ریفائنڈ مسلمان، الیکٹرانک زمانہ، 5 منٹ میں یہاں کی خبر وہاں پہنچ رہی ہے۔ وہاں دہشت گرد کو، بدماش کو، لٹیرے کو، زناکار کو ایک عالم کہہ رہا ہے امیر المومنین۔ دیکھیں قدرت بھی دکھاتی ہے کہ ماننے والوں کو بھی پہچان لو، جو اپنے کو منوا رہا ہے اسے بھی پہچان لو۔ اسی لیے
پھر میں عرض کروں گا کہ علماء تشریف فرما ہے، اسی لیے ہمارے ہاں ہیں 14 معصوم جس میں 12 امام، مگر امیر المومنین ایک ہی کو کہا جاتا ہے، غالب کل غالب مطلوب کل طالب، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب۔ امیر المومنین حضرت علی کو کہا جاتا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لقب فقط میرے جد حضرت علی کے لیے ہے، امیر المومنین کے سوا کوئی ہوا ہی نہیں۔ کل بھی علی امیر المومنین، آج بھی علی امیر المومنین۔ اب لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے، اس پر ایک بحث ہمارے ہاں بھی ہوتی ہے کہ صاحب آپ یہاں ہندوستان میں بالخصوص لکھنؤ کے اندر اذانوں میں جب مولا کی ولایت کی گواہی دی جاتی ہے تو بڑا طولانی جملے ہوتے ہیں، امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی حجت اللہ۔ عزیزان گرامی، آج بھی اس محک سے بھی صبح جو اذان ہوئی اس میں علل اعلان کہا گیا کہ علی مومنین کے امیر ہیں۔ ارے آپ بھی بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ علی مومنین کے امیر، متقین کے امام۔ توجہ کیجئے گا، پھر بھی آپ بگڑتے ہیں، فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا، فلاں نے نہیں مانا۔ تو علی لٹیروں کے امام نہیں، علی جواریوں کے امام نہیں، علی دہشت گردوں کے امام نہیں، علی مومنین کے امام۔ تو اب جتنے مومن ہیں تاریخ آدم سے لے کر آج تک، اگر مومنین کی تعداد دیکھئے گا تو ہر دور میں کم رہے۔ متقین کے امام علی، انہی کی محبت کا کمال۔ محبت لے کے چلے جاؤ، زندگی مل جائے گی، حیات مل جائے گی، خالی زندگی نہیں ملے گی۔ انسان زندہ ہے، توجہ کیجئے گا، انسان زندہ ہے، رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، تو خود یہ دعا کرتا ہے ایسے جینے سے کیا فائدہ، موت ہی آ جائے۔ تو یا علی، اے اہل بیت پیغمبر، زندگی تو آپ کی محبت نے دے دی، اب اس زندگی کے بعد جب زندہ ہے تو کھانے کی ضرورت ہے، رہنے کی ضرورت ہے، تو شاید مسکرا کے جواب دیں۔ اسی لیے تو میری زوجہ نے روٹیاں دے کر جنت کا سودا کر لیا کہ اب گھبرانا نہیں، اگر زندگی دی ہے تو رہنے کے لیے جنت کا گھر بھی ہے۔ اب اس پہ بھی لوگ بگڑنے لگتے ہیں، ان کے باپ کی جاگیر ہے۔ میں تو غیر سید ہوں، اتنا بڑا امامہ گواہی دے رہا ہے کہ میں سید نہیں ہوں، لیکن یہاں بہت سے لوگ سادات تشریف فرمائے، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کے اجداد کی ہے جنت۔ اور میں حسن سن سے کام لیتا ہوں، لیکن ایک اعتراض کا جواب بھی دے دوں چپکے سے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہیں کہ انہیں کہا کہ سادات کے اجداد کی ہے جنت، ان کو جنت ملے گی، تو صاحب یہ بتائیے کہ اگر کوئی سید ایسا ہو جو اہل بیت کا مخالف ہو جائے تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ اے بھیا، اس کے اوپر بحثی نہ کیجئے، اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے۔ اسی لیے تو حق آق اللہ نے والدین کو دیا ہے، حق آق ہے، اور اسی لیے نوح کے بیٹے کو اہل سے نکال دیا گیا۔ خالی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، باپ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، اب یہ ہوتا ہے کہ صاحب آپ جنت بانٹ رہے ہیں، مطلب ہم نہیں، ہمارے جیسی تقریریں جس میں جنت کا ذکر ہو تو اس میں جھگڑے کی کیا بات ہے؟ ابھی تبرک بٹے گا مجلس کے بعد، فیض باقر کسی کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے تبرک تھوڑی دیں گے۔ جس کو ضرورت ہے ہاتھ پھیلا دے، اسے مل جائے گا، اور جو بچ کے جائے گا اسے مار پیٹ کے نہیں دیا جائے گا۔ تو جسے جنت اہل بیت کی نہیں چاہیے ہے، وہ زبردستی پکڑ پکڑ کے تھوڑی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ وصیت کر دے، شہادت نامے کے ساتھ تحریر یہ بھی رکھوا لے کہ ہم جنت کی تمنا تو کرتے ہیں مگر اہل بیت والی جنت کی نہیں، اہل بیت والی جنت کی نہیں۔ جنت کوئی نہیں بانٹتا ہے، نہ کوئی شاعر بانٹتا ہے، نہ کوئی خطیب بانٹتا ہے، نہ کوئی ادیب بانٹتا ہے، نہ کوئی عالم بانٹتا ہے۔ جنتیوں کا پتہ ضرور بتا دیا جاتا ہے، وہاں جاؤ گے تو جنت مل جائے گی، ان کے در پہ جاؤ گے تو جنت مل جائے گی، وہاں جائیے گا تو آپ کو جنت مل جائے گی۔ اچھا ہم بھی جو جاتے ہیں تو جنت کی لالچ میں نہیں جاتے، دیکھیں اس بات کو بھی سب سمجھ لیں، ہم جنت کی لالچ میں مجلس میں نہیں آتے، ہم جنت کی لالچ میں تعزیہ نہیں رکھتے، ہم جنت کی لالچ میں محرم نہیں مناتے، ہم لالچ نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح سے مجلس میں ہم میں سے کوئی تبرک کی لالچ میں نہیں آتا، مل جاتا ہے تو لے لیتے ہیں۔ ہاں کوشش ایسی بھی کچھ کرتے ہیں کہ دو راہ مل جائے، توجہ آیا نہیں ہے، لیکن ہم منہ نہیں موڑتے تو ہم اہل بیت سے جنت کی لالچ میں محبت نہیں کرتے، تبرک میں جنت مل جائے تو ہم کہا اس سے بچ کے بھی نہیں جائیں گے۔ اور یہ سمجھ لیجئے یہاں میری آواز محفوظ بھی ہو رہی ہے، خالی آواز نہیں میرا انداز بھی محفوظ ہو رہا ہے۔ میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ محب اہل بیت جیسا بھی ہے انجام اس کا بخیر ہوگا، جیسا بھی ہے انجام اس کا بخیر ہوگا۔ میرا جیسا اگر ہے کہ جو گناہ بھی کر لیتا ہے، کبھی کبھی کچھ عمل ان کے حکم کے خلاف بھی مثلاً ہو جاتا ہے، لیکن ہے چاہنے والا، چاہنے والا ہے۔ بھئی آپ اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیے، جو آپ کی مدح کرے آپ کہتے ہیں میرے ماننے والا ہے، چاہنے والا ہے۔ جو آپ کے دشمن سے آستینیں الٹ لے آپ کی محبت کی بنیاد پر، آپ اسے کہتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے۔ چاہنے والا جیسا بھی ہے چاہے گا جنت۔ اب ہمارے جیسے جو ہوں گے وہ پٹ پٹا کے جائیں گے، توجہ کیجئے گا، پٹ پٹا کے، اچھا یہ کہا تھا یہ نہیں کیا ایک سوٹا، یہ کہا تھا یہ نہیں کیا ایک سوٹا۔ آپ کے جیسے ایسے چلے جائیں گے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا ابھی یہاں تھے ابھی جنت میں کھڑے ہیں۔ مگر جس کے دل میں بھی ولایت آل محمد ہے اس کا انجام بخیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان کی محبت پر جنت کے ملنے کا یقین تو ہے، لیکن ہمارے علماء اپنے واعظ میں، نصیحت میں، اپنی تقریروں میں ہماری ہدایت کرتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج بیت اللہ کرو، پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ سب کیوں؟ اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ میں عراق جانے والا ہوں مثلاً، آپ کو یہ خبر ملی کہ صاحب وہاں کے معزز لوگوں سے ان کے تعلقات ہیں، آپ نے کہا میں عراق میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا، عراق میں ایک گھر لینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا عراق میں کہاں لینا چاہتے ہیں؟ کہ صاحب عراق میں گھر ہم اس لیے لے رہے ہیں
کہ کم از کم ہفتے میں ایک ہی بار کربلا کی زیارت ہوتی رہے گی، نجف اشرف کی زیارت ہو جائے گی، سامرا و قازوین شریفین کی زیارت ہو جائے گی، تو عراق تو صاحب بہت بڑا ہے، تو لکھنؤ کا اتنا ہے نہیں، کہاں لیجئے گا مکان؟ کہا دیکھیں میں نے مکان لیا ہے زیارت کی غرض سے لینا چاہتا ہوں، تو ہم نے کہا بھی کربلا میں لیجئے، حرم سے 10 کلومیٹر دور پر بھی مکان بک رہا ہے، 50 کلومیٹر دور پہ بھی بک رہا ہے، اور کچھ مکانات کربلا کے بالکل اندر ہیں، اور ایک مکان تو بالکل روضہ امام حسین سے ملا ہوا ہے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں، بغداد میں رہنا پسند کیجئے گا؟ کربلا سے 50 کلومیٹر دور رہنا پسند کیجئے گا؟ 10 کلومیٹر دور رہنا پسند کیجئے گا؟ یا بالکل حرم کی دیوار، آپ کی دیوار ملی بھی ہو؟ کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کہنا؟ تو جنت تو سب جائیں گے، لیکن جنت میں اہل بیت کے کتنا قریب رہنا چاہتے ہیں، یہ عمل خیر اہل بیت کی قربت کا سبب بنتی ہے۔ اہل بیت کے کتنا قریب رہنا چاہتے ہیں۔ جنت میں سب جائیں گے، ایک طبقہ وہ ہوگا جو صرف ایک بار مولا علی کی زیارت کرے گا، ایک طبقہ وہ ہوگا جو 2 بار زیارت کرے گا، پھر اسی طرح سے گھٹتے گھٹتے ایک گروہ وہ ہوگا جو سال میں ایک بار زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہر 6 مہینے کے بعد زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہر 3 مہینے کے بعد زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا ہر مہینے میں ایک بار زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا کہ ہر 8ویں دن زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو ایک دن 20 زیارت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو روز زیارت کرے گا، اور ایک گروہ وہ ہوگا جب چاہے گا تب زیارت کرے گا۔ تو اب جنت میں تو سب جائیں گے، کس گروہ میں رہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہم میں سے سب کی یہ تمنا ہے کہ جب چاہے مولا کی زیارت ہو جائے۔ حیدری تو اسی لیے ہم محبت تو جنت دلوائے گی، ہم عمل خیر کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت زیارت ہو۔ ملکیت ہے اہل بیت کی، اس پہ کسی کو اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں جن مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے شلن بھائی کی، خدا ان کے درجات کو عالی کرے، ان کے اشعار آپ نے سنے ہوں گے، زندگی میں ان کی یہ تمنا تھی کہ غلام وہیں رہے جہاں آقا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ بھی لوگ بھی روکتے ہیں، کتنے جائیں گے جنت میں، کتنے جائیں گے جنت میں؟ اگر اہل بیت چاہیں اور سب کو لے جائیں تب بھی جنت میں جگہ باقی رہے گی۔ شیعوں کی بات چھوڑیے، ایک عالم اہل سنت ایک روایت لکھتے ہیں، دیکھیے یہ بھی فضائل آل محمد کا ایک معجزہ ہے کہ سر پہ چڑھ کے بولتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ دشمن بھی جب اہل بیت کے حق میں بولتا ہے تو صحیح بول جاتا ہے۔ سر فہرست جو دشمن ہیں وہ بھی جب بولے تو اہل بیت کے حق میں بول دیے کہ میں نے رسول سے یہ سنا ہے کہ نبی نے یہ ارشاد فرمایا علی کے لیے۔ حد یہ ہے کہ ہماری اماں ہیں، ان کی تو بیٹی تھی، ایک موقع پر ڈانٹ دیا کہ جب وہ بھری نظروں سے علی کو دیکھ رہے ہیں، بیٹی حضرت میں جل رہی ہے، بابا جب سے علی آئے انہی کو دیکھے جا رہے ہیں،
تو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اب ازواج پیغمبر کے برابر اہل بیت پیغمبر کو نہ کھڑا کیجیے گا۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، گھر والیوں کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے۔ ورنہ حیدری گھر والیوں کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہے، جو کہ عالم اہل سنت لکھ رہے ہیں صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی عادتیں آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ اس کو وہ نے دلائل دیے کہ روز محشر ایک شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے اسے سزا سنا دی جائے گی، جیسے جہنم میں ڈال دیا جائے، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے کہ دنیا میں اسے ہر مشکل میں حضرت علی کو پکارنے کی عادت ہوگی۔ اب اس سے بڑی مشکل کون سی ہوگی کہ کوئی مددگار نہیں، تو وہ تڑپ کے کہے گا حضرت دنیا میں مدد کیے یہاں بھی آ جائیں گے، نور کا جلوہ ہوگا، اور اس کے بعد ملائکہ سے خطاب کر کے علی کہیں گے، علی ملائکہ سے خطاب کر کے کہیں گے کہ میں نے شب ہجرت کی سوئی ہوئی سانسوں میں سے ایک سانس کا اجر اسے دے دیا۔ شب ہجرت بستر رسول پر مولا علی جو سوئے تھے تو اس میں ایک سانس کا اجر میں نے اسے دے دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس کے بدلے اسے جنت ملے گی تو وہ پوری جنت کو پھٹی ہوئی آنکھوں سے دیکھے گا اور کہے گا پروردگار کیا ساری جنت مجھے دے دی؟ توجہ کیجئے گا ارباب ولا، یہ آپ نہیں، یہ غیر کہہ رہا ہے کہ پروردگار کیا ساری جنت تو نے مجھے دے دی؟ تو آواز قدرت آئے گی ساری جنت تجھے نہیں ملی ہے، یہ تو علی کی شب ہجرت سوئی ہوئی سانسوں میں سے ایک سانس کا ثواب ہے۔ اب سوچئے جس کی سوئی بھی سانس ایسی ہو اس کے جاگتے ہوئے سجدے کیسے ہوں گے؟ تو حضرت حیدری یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہاں جنت میں رہیں گے کہاں، جعفر عباس کا گھر تھوڑی ہے کہ زیادہ لوگ مہمانی کے پہ آ گئے تو پریشان ہے صاحب، اتوں کو کہاں رکھیں گے؟ یہ اہل بیت پیغمبر کی خریدی ہوئی جنت ہے۔ میں نے کسی مجلس میں ابھی چند روز قبل ایک بات عرض کی تھی، آپ کی سماعتوں کے حوالے بھی کر دوں، یہ بھی یاد رکھیے گا اللہ کی تحفے میں دی ہوئی جنت نہیں ہے، اہل بیت کی خریدی ہوئی جنت ہے۔ تحفے کے لیے ضرور ہے کہ آپ کو دیا ہے آپ استعمال کیجئے، لیکن خریدی ہوئی چیز کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ میں نے رومال خریدا ہے، اب جسے دل چاہے دے دوں، اعتراض کا آپ کو حق نہیں۔ جنت خریدی مولا علی نے، بی بی زہرا نے، حسن و حسین نے، اب جس کو دل چاہے دے دیں، آپ کو جھگڑے کا حق نہیں کیسے مل گئی کیسے دے دی۔ یہ تو تعلقات کی بات ہے، کہیں قیمت لے کے بھی مال نہیں دیا جاتا، کہیں محبت میں یوں ہی دے دی۔
تو اہل بیت کی محبت زندگی بھی دے گی، اہل بیت کی محبت جنت بھی دے گی، جنت ملے گی۔ محبت کیجئے مدرود سے، تجارت نہ کیجئے، ہاں محبت کیجئے۔ دیکھیے تجارت ان سے نہ کیجئے کہ یہ دیجئے گا تو ہم یہ کریں گے، کچھ نہ دیجئے ہم آپ سے محبت کریں گے۔ ہم آئی ایس نہیں ہیں، پی سی ایس نہیں ہیں، وہ تو سلمان و ابوذر تھے، سمجھے آپ؟ وہ تو شہدائے کربلا تھے۔ ہم تو خادموں میں بھی سب سے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، کیونکہ یہی معصوم کا فرمانا بھی ہے کہ اپنے سے دوسرے کو بہتر سمجھو۔ خدا نہ کرے دنیا میں کسی کے اوپر اس طرح سے عذاب آئے کہ وہ اپنے کو بہتر سمجھے، دوسروں کو بدتر سمجھے۔ ارباب بلا آل محمد کی سیرت و کردار یہ ہے، اور جو انہی نے فرمایا ہے، میں بزرگوں کے لیے نہیں، وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اپنی ہم عمر افراد کے لیے جو ہم سے چھوٹے ان کے لیے، کہ بالخصوص مومنین میں اس کا ہمیشہ لحاظ رکھیے گا کہ اپنے کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھیے گا، یہ سمجھیے مذہبی ایڈز کی بیماری ہے۔ اگر یہ بیماری ہو گئی تو بھی موت ہی ہے، ایمان رخصتی ہونا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے کو دوسروں سے کم سمجھا تو انشاءاللہ صحت ملتی رہے گی، ضرور کبھی نہیں پیدا ہوگا۔ تو آپ سب مجھ سے بہتر۔ تو عزیزان گرامی، ہم تو اہل بیت کے ایک کلاس غلاموں میں بھی نہیں ہیں، 4th کلاس پوچھا لگانے والوں میں، جوتا صاف کرنے والوں میں، گھر میں صفائی کرنے والوں میں، جو بھی آپ سب سے کمتر کام سمجھیے، ہم اگر اس میں بھی شمار ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں۔ ہم سلمان نہیں بن سکتے، ہم سلمان نہیں ہیں، ہم ابوذر نہیں ہیں، ہم مقداد نہیں ہیں، ہم میثم عمار نہیں ہیں، ہم حذیفہ نہیں ہیں، ہم حبیب ابن مظاہر نہیں ہیں، لیکن جس فہرست میں ان کا نام ہے مولا کے ملازمین کا، سب سے نیچے، سب سے کمتر کام جو ہے وہ بھی اگر مجھے مل گیا، اور میں نے اپنے مولا سے دعا کی ہے، رمضان میں دعا کی ہے کہ مرنے سے پہلے ایک بار آپ کی آواز سن لیں کہ ہاں ملازمین کے رجسٹر میں تمہارا نام بھی اندراج ہو چکا ہے، لکھا ہوا ہے نام۔ عزیزان گرامی، تب بھی ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے سہولتیں وہ سب ہمیں ملیں گی جو سلمان کو ملنے والی ہیں، جو ابوذر کو ملنے والی ہیں۔ ہم تو دنیا دیکھ کر عقیدے کو بھی سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی راشٹرپتی بھون ہے راشٹرپتی کے لیے، اس میں آئی ایس بھی ہیں، پی سی ایس بھی ہیں۔ راشٹرپتی کا جوتا پالش ہونے کے لیے باہر نہیں جاتا، وہاں موچی بھی ہے، جھاڑو دینے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آتا، وہ بھی وہیں ہے۔ اگر کوئی خطرہ ہوتا ہے تو راشٹرپتی کے لیے راشٹرپتی بھون کی حفاظت ہوتی ہے، تو جب حفاظت ہوتی ہے تو خالی راشٹرپتی کی نہیں ہوتی، جوتا صاف کرنے والے کی بھی حفاظت ہے۔ کھانا راشٹرپتی کے لیے باہر سے پک کے نہیں آتا، خالی راشٹرپتی کے لیے نہیں، جو اسٹاف کام کر رہا ہے وہ بھی وہیں کھاتا ہے۔ تو اہل بیت کے اگر ہاتھوں سے نہ نپٹ پاؤ تو پیروں ہی پر سر رکھ دو۔ یا علی جہاں آپ جائیں گے غلام وہیں جائے گا۔ تو بھی جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔
ایسی تقریریں جب ہوتی ہیں ذکر فضائل اہل بیت کی، میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، آپ حضرات کی مجالس میں جاتے ہیں تو ایک بات یہ بھی کبھی کبھی سننے میں آتی ہے کہ یہ ذاکر، یہ خطیب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سب کام کرتے ہیں، لوگ بگڑ جاتے ہیں، دیکھیں صاحب یہ پڑھ دیا، بگڑنے کیا بات ہے، پیٹ تو سب بھرتے ہیں، ذکر فضائل کر کے اگر کسی کا بھر رہا ہے پیٹ تو اس میں عیب کی کون سی بات ہے، رزق حلال مل رہا ہے، اس میں عیب کی کون سی بات ہے۔ اور ویسے بھیا تاریخ میں ایسے ہیں تو حدیقۃ الشیعہ میں مقدس اردبیلی ہمارے جیسے عالم نہیں، مقدس ہیں، ہمیں اگر آپ بھولے سے بھی 5 کے بجائے 10 دے دیجئے، ایک مثال میں عرض کر رہا ہوں، مجھے امید تھی 5 کی، آپ نے 10 دے دیے، میں نے رکھ لیے، اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہاں عالم یہ ہے، نجف میں حرم کے صحن میں ڈول ڈالا کنویں میں، پانی کے بدلے جواہرات آ گئے، الٹ دیا ڈول کنویں میں، پھر ڈالا، پھر کھینچا، پھر جواہرات۔ کئی بار جب ایسا ہوا تو اب ادھر ادھر نہیں، مولا کی زری کی طرف دیکھا، یا علی بس کیجئے، اب امتحان نہ لیجئے۔ اب جو ٹول ڈالا، پانی نکلا، وضو فرمایا، وہ تحریر فرما رہے ہیں کہ مولا کا گزر ایک وادی سے ہوا تو دیکھا ایک پرندہ چہچہا رہا ہے، ایسے مقام پر ہے جہاں اس کی غذا کا کوئی انتظام نہیں ہے، دور دور پانی کا ایک قطرہ نہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں۔ مولا گفتگو کر رہے ہیں، کب سے ہیں یہاں؟ کہ یا علی برسوں سے ہوں یہاں، برسوں سے ہوں یہاں۔ اچھا برسوں سے تو یہاں ہے تو تیرے کھانے اور پانی کا تو کچھ یہاں نظر نہیں آ رہا، تو کھاتا کیسے، پیتا کیسے؟ کہ یا علی بالکل صحیح فرمایا، نہ یہاں پینے کو پانی ہے نہ کھانے کو غذا ہے، بھی جی کیسے رہا ہے جب نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے۔ کہ یا علی یہ آپ کے صدقے میں، یہ آپ کے صدقے میں، کہ میرا صدقہ کیا ہے؟ کہ جب مجھے پیاس محسوس ہوتی ہے تو ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں، پیاس ختم ہو جاتی ہے، جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو آپ کے دشمنوں سے اعلان برات کرتے ہیں، آپ کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عبرت ناک واقعے مولا علی جانتے تھے، پوچھا اس لیے کہ ہمیں آپ کو معلوم ہو جائے۔ تو اہل بیت کا ذکر خدا کے لیے اگر کبھی شیطان، یاد رکھیے آپ کو شیطان بہکائے گا بھی یہیں پر، آپ کو نماز روزے سے نہیں بہکائے گا، آپ کو بہکائے گا ولایت کے اوپر لا کر۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے 5ویں امام، امام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، 5ویں امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی دعا کرو تو اس کی دعا کرو کہ اللہ محبت اہل بیت پر باقی رکھے، علی کی محبت پر موت آئے، کیونکہ شیطان تمہیں آخری سانس تک اس بات پر بہکاتا رہے گا کہ ولایت اہل بیت سے تم منحرف ہو جاؤ۔ اور پھر امام نے مثال بھی دی کہ چور جب چوری کرنے آتا ہے، آجا یہ مولانا سمجھے دیتا بندہ، دیکھیے جب بھی مولا علی کا نام لیجئے اور بالخصوص نعرہ لگائیے تو اس وقت مزمحلی کی آواز اچھی نہیں لگتی، سینہ چوڑا کر کے آنکھوں میں آگے ڈال کے مولا علی کا نام نامی وہ نام ہے جو شرمندگی نہیں ہے، ہمارے لیے فخر ہے،
ہم غیر نتھو خیروں کا نام نہیں لیتے، ہم اس کا نام لیتے ہیں جس کے اندر آدم کی آدمیت ہے، نوح کی عظمت ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، سلیمان کی سلطنت ہے، یوسف کا حسن و جمال ہے، محمد کا کمال ہے۔ یہ تو مخلوقات کی بات ہے۔ اگر رب العزت سے پوچھا جائے پروردگار تیرا بھی کوئی تعلق علی سے ہے تو آواز قدرت آئے گی، میرے ہاتھ ہے علی، میری زبان ہے علی، میری آنکھیں علی، حیدری۔ میرا چہرہ ہے علی، میرے دوست کا دوست ہے علی، میرے دشمن کا دشمن ہے علی۔ تو شرما کے چپکی سی آواز میں مولا کا نام اچھا نہیں لگتا۔ ہاں کچھ نام تاریخ میں ہیں چپکے سے لیے جاتے ہیں، وہ نام چپکے ہی سے لینے والے لیں گے بھی، اس لیے اتنے بدنام زمانہ ہیں کہ ماننے والا بھی سینہ ٹھوک کے نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ہیں۔ بھئی ایک صلوات اور بھیجئے گا محمد۔ تو مولا علی جن کی محبت زندگی کی ضمانت، جن کی محبت جنت دلوائے گی، صراط سے گزروائے گی، میزان پر کام آئے گی، میزان پر کام آئے گی۔ جلدی میں جب آپ ہوں، زیادہ دعائیں کرنے کا موقع نہ ہو تو ایک دعا یہی کر لیا کیجئے کہ یا علی پروردگار اہل بیت کی محبت کو باقی رکھنا، تو شیطان سب سے زیادہ ولایت سے ہٹائے گا۔ کیوں ہٹائے گا؟ بیوقوف تھوڑی ہے وہ، اس نے اللہ کے سامنے تال ٹھوک دی، آپ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ارے حضرت آدم سے لے کر آج تک لوگوں کو بہکا رہا ہے، اپنے ڈھرے پہ لیے جا رہا ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ ہمیں آپ کو نمازوں اور روزوں سے نہیں بہکائے گا، ہمیں ولایت سے بہکائے گا۔ اس کی ایک مثال دے دوں بات واضح ہو جائے۔ مجلس ہو رہی ہے، کوئی مجلس کا دشمن آ جائے تو وہ کیا دشمنی ہے؟ گرمی ہے پنکھے بند کرو۔ جیسے کھڑا ہوگا سوئچ بورڈ کے نیچے احسن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا بدتمیزی کر رہا ہے، اٹھال دیں گے۔ اگر اس نے چپکے سے بند بھی کر دیا دوسرا کھڑا ہوگا اسے کھول دے گا۔ اس نے اچھا پنکھا نہیں بند کر پا رہے، چلو میں کو ڈسٹرب کرو، اس نے یہاں تار ہلا دیے، آپ میں سے کسی نے دیکھ لیا، تھوڑی دیر مجلس ڈسٹرب ہوئی، بات میں صحیح ہو گئی، اس نے کہا اب بھی نہیں، چلو ابو ذر کنتوری صاحب کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، اس میں کچھ گڑبڑ کریں، تو وہ بھی ہوشیار آدمی، ان کی نظریں مجمع پر بھی ہیں کیمرے پر بھی ہیں، جیسے انہیں دیکھا انہیں ڈانٹ دیا بدتمیز یہ کیا کر رہا ہے؟ وہ آیا مگر تھو وہی چلا گیا، تھا شاکر، اس نے کہا یہ سب کام بجلی سے ہو رہا ہے، یہ معلوم کرو پاور کدھر سے آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اب وہ درگاہ کے اندر نہیں آیا، سوئچ نہیں اس نے آف کی ہے، مائک میں گڑبڑ نہیں کی، کیمرہ خراب نہیں کیا، اس نے لا کے ان تاروں کو کاٹ دیا جس سے کرنٹ آ رہا ہے۔ اب صاحب سوئچ سب کھلے ہوئے، مشین ٹھنڈی پڑی ہے، کیمرہ ریکارڈنگ نہیں کر رہا، آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی، آپ سب چیک کر ڈالیے، سب صحیح، صرف کرن نہیں ہے۔ تو اب شیطان بھی بڑا ہوشیار، وہ ہمارے پاس نمازوں میں نہیں بہکائے گا، روزوں میں نہیں بہکائے گا۔ اگر ہم نے بہکایا
100 سنار کی 1 لوہار کی سال بھر بہکاتے ہیں، اور جہاں عشرہ اولا ہوا اور امام باڑہ آقا باقر سے میسم صاحب نے گھن چلایا تو سال بھر کی بدعتیں، شرک، کفر، جائز ناجائز اس کا پتہ ہی نہیں لگا، اب سب ایمان میں جھوم رہے ہیں۔ تو اب شیطان ہمیں اس سے نہیں بہکائے گا، ولایت سے بہکا دے گا کہ ولایت اہل بیت سے بہکا دو، اس کے بعد پڑھتے رہیں نمازیں، رکھتے رہیں روزے، دیتے رہیں زکوٰۃ، اپنا کام ہو گیا۔ اب کچھ ملنے والا نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، یہ میرے والد کی ڈیری کی بات نہیں ہے، یہ فرمان نبی ہے۔ مسجد چھلک رہی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اب کیسے تھے وہ سب نہ پوچھئے گا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، در مسجد پر علی آئے، نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، قریب آئے، بلایا اور قریب آؤ اور قریب آؤ، گلے سے لگا لیا، پیشانی کو چوما، یا علی۔ اگر کوئی عمر بھر نمازیں پڑھتا رہے، سال بھر روزے رکھتا رہے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو، ہر سال پیدل حج بیت اللہ کرنے بھی جاتا ہو، یا علی حالت صحیح میں صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے۔ لیکن اے علی، اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو اونٹے مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بچائے گی عبادتوں کو تو ولایت اہل بیت۔ اللہ رحمتوں میں اضافہ کرے۔ ایک صلوات بھیجائیے تبھی سمجھ اندر تشریف ہے۔ تو ولایت آل محمد دامن محبت اہل بیت نہ چھوڑیے گا، اور ہر زاویے سے ان سے محبت کیجئے، جو جو چیزیں محبت کو ثابت کرتی ہیں سب سے محبت کیجئے۔ اللہ رحمتوں میں اضافہ کرے۔ جناب باقر علی صاحب کے اوپر پوری عمر محبت اہل بیت میں ڈوبے رہے، کہیں پر آپ میں سے سبھی اس بات کی گواہی دیں گے اہل بیت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، اہل بیت کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا، جیسا بھی زمانہ لکھنؤ میں چل رہا ہو، ہوا جیسی بھی ہو، لیکن اہل بیت کے معاملے میں دو ٹوک بات، دو چار کی طرح سے آج اتنا بڑا مجمع اس بات کا ثبوت دے رہا ہے۔ آج لکھنؤ کے اخبارات میں جو ان کا کوریج ہوا ہے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خدمت اہل بیت نے کس طرح سے قبول کی، دلوں کو جیت لیا۔ کبھی اگر کسی سے کلامی بھی ہوئی تو اس کے پس منظر میں بھی اہل بیت ہی تھے، کسی کو مانا تو اہل بیت کی وجہ سے، کسی سے اجتناب کیا تو اہل بیت کی وجہ سے۔ پوری عمر ایک وکیل اہل بیت کی حیثیت سے جیے۔ میرا بچپنا تھا، ایک شور تھا لکھنؤ میں، فضائل کی مجلسیں بند کی جائیں، خیبر خندق نہ پڑھا جائے۔ آپ سب کو یاد ہوگا، اس میں دیکھیں کسی پہ کوئی تنقید نہیں ہے، ایک جو حقیقت ہے اسے۔ اور بہرحال ایک صاحب نے، وہ بھی اس وقت دنیا میں نہیں ہے، انہیں ایک تحریک چلائی
مراسی کی مجلسیں ہوں تو اس میں گھبرائے وہ کہ جسے یہ خطرہ ہو کہ مرثیوں میں کیا پڑھا جائے گا. مرثیوں میں تو وہ چیزیں پڑھی جاتی ہیں جو خطیب پڑھ بھی نہیں پاتا ہے. سمجھ گیا؟ خطیب پڑھ بھی نہیں پاتا ہے. میں ان کے بیٹھے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا شلن بھائی حالات حاضرہ کے اوپر ایک مرثیہ کہہ دیجئے. جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نثر کی زبانیں بند ہو جائیں گی تو ذکر فضائل بند ہو جائیں گے، تو اب نظم کی زبانیں کھلیں اور محسوس کرے زمانہ کہ اہل بیت کا ذکر بند نہیں ہو سکتا. بہترین مرثیہ کہا انہی نے. حالات حاضرہ پر جو آپ حضرات نے سماعت بھی فرمایا ہوگا. جتنے مرثیے کہے حق اہل بیت بیان کیا. ہر دل عزیز اقوال آل محمد پر عمل کرنے والے. میں کم از کم گواہی دے سکتا ہوں کہ ان کا آخری زندگی کے لمحات ایسے گزرے جو ایک مخلص محب اہل بیت کی صفات میں ہے. ذکر اہل بیت کرتے کرتے آواز بھرا جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. یہ بھی محبان اہل بیت کی پہچانوں میں پہچان ہے. حق اہل بیت پر ہمیشہ ڈٹے رہے. تجارت کی مگر بڑی اعلیٰ تجارت کی. دنیا چھوڑ کر اہل بیت کی محبت کو لے لیا. ہر دل عزیز یتیموں کے محسن. جب میرے والد کا انتقال ہوا میری عمر 16 سال بھی نہ تھی. جیسا کہ میں نے عرض کیا جو شفقت دی انہی نے، جو محبت دی، ہر پریشانی میں ساتھ دیا. بھلائی نہیں جا سکتی وہ باتیں جو انہی نے ان موقعوں پر کہ جہاں پر آدمی پرہیز کرتا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں ابھرتے سورج کو سلام کرتے ہیں، ڈوبتے سورج سے منہ موڑ لیتے ہیں. لائق تعریف وہ لوگ ہیں کہ جو ہر وقت ساتھ رہیں. ارباب ولا اکثر جب بھی میں ان کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوئی. زیادہ تر گفتگو ولایت آل محمد پر، معجزات پر، فضائل آل محمد پر، آل محمد کی سیرت پر، ان کے کردار پر. اگر کسی معاملے پر کبھی کوئی ناراض ہوئے تو اس کے اندر بھی معاملہ یہ ہے کہ بھئی اس چیز میں ہمیں توہین اہل بیت محسوس ہو رہی ہے. یہ بات ہماری اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس میں بھی اہل بیت کی عظمت ہے ملحوظ. اور آخری سانس تک کسی کو اذیت نہیں تھی. موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے. رمضان میں انہیں موت آنا تھی، کسی ایسے وقت موت آ جاتی کہ جب چاہنے والے عزیز دوست جنازے میں شرکت تو کرتے لیکن روزے میں انہیں پیاس ستاتی. 2 گھنٹے قبل، 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہوں انتقال سے پہلے میں ان کے پاس گیا. ان کے فرزند بھی میرے ساتھ تھے. ڈاکٹری کے سلسلے میں پورے ہوش و حواس کے ساتھ انہی نے سوالات کیے. کون ڈاکٹر ہے، کہاں ہے، کیا ہے، سب پوچھا. لیکن مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا. گفتگو کرتے کرتے بار بار ایک بات پوچھ رہے تھے، کئے بجا ہے، کئے بجا ہے. بار بار مجھے سوال کر رہے تھے تو مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں انہیں اپنے موت کا وقت تو نہیں یاد کر رہے. پھر اذان مغرب کا وقت آیا، میں درگاہ آ گیا. میں یہاں نماز پڑھا رہا تھا. مغرب کی نماز جیسے ختم کی ویسے ہی مجھے خبر ملی کہ انتقال فرما گئے. 2 گھنٹے قبل بیمار تھے، عزیز تھے، مگر ان کی گفتگو سے اور ان کے ذہن سے کوئی ان کی بیماری نے اثر نہیں کیا تھا. کہ آدمی دماغ فیل ہو جاتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں، بالکل صحیح دماغ جیسے انسان. عزیزان گرامی، جب میں گھر پہنچا
تو ظاہر ہے بیٹیاں تڑپ رہی تھیں، بیٹا رو رہا تھا، بھتیجے رو رہے تھے، محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھتیجے تھے یا بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، سب تڑپ رہے تھے، سب رو رہے تھے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ دم بیٹی کے سامنے نکلا۔ بس عزیزان گرامی، ایصال ثواب تو ابھی تک شلن بھائی کے روح کو ہو رہا ہے، لیکن اب جو ایصال ثواب ہو رہا ہے وہ ایسا ایصال ثواب ہے کہ جس میں آپ خالی شریک نہیں ہیں، بی بی زہرا بھی شریک ہو جائیں گی۔ بیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہاتھ پیر رکھڑے، نہ کچھ اضطراب اور الجھن محسوس ہوئی، بس ایک ہچکی لی۔ ہمیں تو یقین بھی نہیں ہوا کہ میرا باپ مر گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہ چلا کہ میرا باپ مر گیا۔ عزاداروں، جب یہ میں نے سنا تو بے اختیار مجھے کربلا یاد آ گئی۔ شلن بھائی، یقیناً مومنین کی روحیں آزاد رہتی ہیں۔ آپ اپنے 40ویں کی مجلس میں اس بھرے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس بڑے مجمع و بھرے مجمع کو دیکھ کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں غربت حسین پر آنسو آ رہے ہوں گے۔ ارے ایک شاعر اہل بیت، ایک اہل بیت کا چاہنے والا، ایک اہل بیت کا مرثیہ پڑھنے والا، مرثیہ کہنے والا رخصت ہو گیا تو ایک سلسلہ تعزیت کا جاری ہے۔ مجمع آ رہا ہے، مومنین آ کے تعزیت دے رہے ہیں۔ ہائے رے مصیبت حسین، ہائے رے مصیبت حسین۔ ارے کسی کے گھر میں جیسے موت ہوتی ہے، گھر کے باہر معلوم ہو جاتا ہے کوئی مر گیا، اس لیے کہ مجمع جمع ہوتا ہے۔ ارے کوئی تنہائی میں نہیں مرتا۔ ہائے حسین، اکیلے کھڑے زینب۔ مجھے نہیں معلوم کہ مجلس کہاں پہ ختم ہو جائے گی، مجلس کہاں پہ ختم ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم۔ بہترین ایصال ثواب کا ذریعہ یہی ہے، بکا پر حسین۔ ذرا تصور کیجئے آنکھوں کو بند کر کے کہ حسین کھڑے ہوئے سر جھکائے کہہ رہے زینب، ام کلثوم، رقیہ، سکینہ، ماں کی کنیز فضہ، میرا سلام جزاک اللہ۔ روتے رہیے حسین پر، آقا حسین پر رو لیجئے۔ فیض بھاکر سے میں کہوں گا جب بھی باپ یاد آئے تو مصیبت حسین یاد کر لینا۔ زینب نکل آئی، بھیا انداز رخصتی کیسا، خیمے کے اندر آئیے بھیا۔ حسین سر جھکا کے خیمے کے اندر آئے۔ بہن زینب کیا کہتی ہیں آپ؟ کہا بھیا اس طرح سے رخصت نہیں ہونے دیں گے۔ پھر کیسے رخصت کیجئے گا؟ بھیا جیسے علی اکبر کو رخصت کیا ہے۔ اب یہاں حسین کے روضے کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب کی زری بھی ہے، اس کے پہلو میں غازی عباس کا روضہ، اس کے پہلو میں سکینہ بنت الحسین کا روضہ۔ تصور کرتے رہیے، روتے رہیے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بہن کیسے رخصت کرو گی؟ جیسے علی اکبر کو رخصت کیا، جیسے عباس کو رخصت کیا۔ تھوڑی دیر پہلے بھی حسین خیمے میں آئے تھے، حسین آگے آگے چل رہے تھے،
زینب پیچھے پیچھے چل رہی تھی، لیکن نہ جانے اب کیا ہو گیا، آگے آگے زینب چل رہی ہیں، پیچھے پیچھے مظلوم بھائی، ارے مجھے میرے سجاد۔ امام سجاد کے سرانے پہنچے، بیٹا کش میں پڑا ہے، حسین کا جسم لہو لہو، سجاد زین العابدین آنکھیں کھولو، باپ آیا ہے، خدا نہ کرے کسی پر یہ مصیبت پڑے۔ اب جو امام سجاد نے بابا کو دیکھا، بابا ایک دوپہر میں یہ کیا ہو گیا، یہ آثار پیری کیسے آ گئے، اے بابا چچا عباس کہاں ہے، بھیا علی اکبر کہاں ہے، پھوپھی اماں تلوار۔ پھوپھی اماں آسا لائیے۔ حسین نے بازو پکڑے، بیٹا تمہارا جہاد میرے جہاد سے بڑا ہے، سجاد جلدی جلدی وصیتیں سن لو۔ وصیتیں کس کے لیے ہوتی ہیں، کس سے ہوتی ہیں، جو اپنا قریبی ہوتا ہے، جو اپنا قریبی ہوتا ہے اس سے وصیتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے وصیتیں ہوتی ہیں۔ حسین کے آپ کتنا قریب ہیں، کسی کے لیے وصیت نہ کی سوائے آپ کے لیے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے۔ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر لیں، جب کسی غریب الوطن کے مرنے کی خبر سنیں تو میری مصیبتوں کو یاد کر کر کے رو لیں۔ اے سجاد یہ بھی کہہ دینا، سنو عزاداروں مولا فرما رہے ہیں، اے سجاد یہ بھی کہہ دینا جب میری مصیبتیں بیان ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے رونا، ارے مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ اے سجاد، اے میرے لال، میرے شیعوں سے یہ بھی کہہ دینا کہ بعد شہادت مجھے اس طرح سے پامال کیا گیا جیسے چکی کے دو پارٹوں میں گندم بچ جائے۔ بیٹا خدا حافظ۔ اب حسین نکل رہے ہیں، بہنیں گلے میں باہیں ڈالے، اے بھیا، اے بھیا، جزاک اللہ یا زہرا۔ آئیے آپ پر رونے، آپ کے لال پر رونے والے رو رہے ہیں۔ حسین کی رخصت، بہنیں گھیرے میں ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، زینب صبر کرنا، بہن گھر تمہارے حوالے ہے۔ اتنی دیر میں حسین کی نظر ایک 4 سال کی بچی پر پڑ گئی، نہ جانے بچی کو دیکھ کر حسین کے دل پر کیا گزری کہ سر سے عمامے کو اتار لیا۔ پروردگار میرے حق کا واسطہ میری سکینہ کو صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹ گیا، لیکن 4 سال کی بچی قدموں سے لپٹی ہے، بابا بابا ایک بار سینے پر لٹا لو، بابا بابا سینے پر لٹا لو۔ عزاداروں ہمیں معلوم ہے آپ خالی مجلسوں میں نہیں روتے ہیں، کبھی کبھی اپنے اپنے گھروں میں بھی حسین کو یاد کر کے روتے ہیں۔ اسی سال محرم میں ایک جوان آیا میرے پاس اور کہنے لگا مولانا علی، اے مولانا جناب سکینہ کی مصیبتیں سنتے بھی تھے، روتے بھی تھے، لیکن جب سے اللہ نے مجھے بچی دی ہے تو گھر میں مجھے بی بی سکینہ کی یاد آ جاتی ہے۔
کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میری بچی 3-4 سال کی ہے، جب میں آفس کے لیے نکلتا ہوں تو وہ مجھے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے بابا نہ جاؤ، میں اسے بہلاتا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے کہ میں لوٹ کے آؤں گا، میری بچی کو بھی معلوم ہے چند گھنٹوں کے